بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالب علموں، آج 28 فروری ہے اور سن 2022 ہے اور آج ہے پیر کا دن۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے سیکنڈ لینگویج اردو بھی جس کا کوڈ ہے 32481 پیپر 1 کے متعلق بات کر رہے ہیں، جس کا پہلا سوال ہوتا ہے مضمون نویسی سے متعلق۔ تو مضمون نویسی کے بارے میں کل آپ کو بتا چکی ہوں، اور جو ہے آج جو میرے پاس مضمون نویسی کا عنوان ہے وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل شخصیت۔ تو ہم جو ہے قرآن پاک کی اس آیت سے اس مضمون کا آغاز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، ہم انسان غلطیوں کا پتلا ہیں، ہم سے دانستہ یا نادانستہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں ہی سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ گناہگار انسانوں کا وجود برائی میں لتھڑا ہوا ہے، مگر اس روئے زمین پر ایک انسان صفات اور خوبیوں کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ وہ انسان بلا شبہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے ان کو تمام برائیوں سے مبرہ ان کی شخصیت کی تکمیل فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں۔ اب دیکھیے، ایک قرآن پاک کی آیت آ گئی، دوسری ایک حدیث آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم پھر اپنے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے فرمایا بقول ماہر القادری شاعر تھے بہت مشہور، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شعر ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کی اولو العزمی، شفقت، رواداری، درگزر جیسی خصوصیات نے مکہ کے کافر سرداروں کو حیران کر دیا۔ آپ کی صداقت اور ایمانداری سے آپ کے جانی دشمن بھی دل سے قائل تھے، اور آپ نے اپنے کردار کی طاقت سے وحشی اور جاہل عرب کے دل جیت لیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا خاتمہ جو ہے بقول حالی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو بڑھائیے آگے، اور اس کو 150 ورڈز کا 150 الفاظ پر مشتمل جو ہے آپ اس کو مکمل کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ترجمہ آ گیا قرآن پاک کا، ایک حدیث آ گئی، 2 اشعار آ گئے، آپ کا یہ مضمون جو ہے مکمل ہے۔ اب اس کو آپ جتنا بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اچھے الفاظ سے اس کو مکمل کیجیے، اور جملے مکمل با محاورہ بنائیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج یہاں تک، لیکن چونکہ آج 27 رجب المرجب ہے، یعنی کہ شب معراج کی وہ رات جب اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسانیت کو بلند مقام عطا فرمایا، اور اس کو ایک بہترین عظمت سے ہمکنار کیا۔ ٹھیک ہے، شب معراج سے متعلق قرآن پاک کے 15ویں پارے سبحان الذی نے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، قرآن پاک کی 15واں پارہ ہے سبحان الذی، اس کی سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ معراج کے معنی ہے بلندی اور عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور سب سے محبوب پیغمبر کو یہ اعزاز بخشا کہ اسے اپنے دیدار کے لیے آسمانوں پر بلایا۔ یہ بلندی، یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات میں سے صرف ایک انسان کو عطا فرمائی اور انسانیت کو بلندی کا مقام عطا فرمایا، تو اس کی شکر گزاری کے لیے نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ میں آپ کو شب معراج کی 27ویں شب کو پڑھنے والی دعا بتا رہی ہوں، تاکہ جو ہے آپ اس دعا کو پڑھیں اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرب حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آپ پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائیں۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی بے شمار فضیلت ہے، اس ماہ مبارک کی عبادت بہت افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پھر مانگ تو اپنے رب سے، حاجت اپنی قبول کی جائے گی، دعا تیری اور کرے گا اللہ تعالیٰ درمیان تیرے اور دوزخ کے 70 خندق،
یہ ہر ایک خندق کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہوگی، اور لکھے گا اللہ تعالیٰ تیرے واسطے بدلے ہر رکعت کے ثواب 1000 رکعت۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہیں، آپ اور ہم سب مل کر آج کی رات 27ویں شب کی رات کو جو ہے وہ ہم دعا مانگیں، اپنی مغفرت کی، قوم کے مغفرت کی، تمام مسلمانوں کی اصلاح کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم بے شمار فرمائے۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیے۔ پہلی 4 رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، اور ہر رکعت میں بعد سلام کے 70 مرتبہ بیٹھ کر یہ پڑھیے: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین۔ دوسری 4 رکعت میں بعد سورہ فاتح کے سورہ نصر 3 مرتبہ، ہر رکعت میں بعد سلام کے بیٹھ کر 70 مرتبہ پڑھیے۔ انکا قوی معین واحد دلیل بالحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، انکا قوی معین واحد دلیل بالحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیسری رکعت میں بعد سورہ فاتح کے سورہ اخلاص 3 مرتبہ، ہر رکعت میں بعد سلام کے بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھے، سورہ علم نشرح۔ ٹھیک ہے، پھر درگاہ رب العزت میں دعا مانگی، انشاءاللہ تعالیٰ جو حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ ماہ رجب ہی کی 27 تاریخ بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھیں۔ پہلی رکعت بعد سورہ فاتح کے سورہ قدر 3 مرتبہ، اور دوسری میں بعد سورہ فاتح کے سورہ اخلاص 3 دفعہ، تیسری مرتبہ سورہ فاتح کے سورہ فلق 3 مرتبہ، اور چوتھی میں بعد سورہ فاتح کے سورہ ناس 3 دفعہ پڑھیے۔ بعد سلام کے درود پاک 100 مرتبہ پڑھیے۔ یہ نماز ہر مراد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ان وظائف میں جو ہے آپ یہ وظیفہ شامل کر سکتے ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ۔ ٹھیک، اور نفل روزہ کا آپ سب کو پتہ ہے کہ 27ویں شب کی 27 تاریخ کا روزہ بہت ثواب کا ہے۔ اس روزے سے عذاب قبر اور نار دوزخ سے انسان محفوظ رہے گا، اور ماہ رجب کے ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی اور عظمت عطا فرمائی، ہم انسان، ہم مسلمان اس بلندی اور عظمت کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔